إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا ہے جن کی 3 قسمیں ہیں. ایک علامات بعیدہ اور دوسری قسم علامات متوسطہ اور تیسری قسم علامات قریبہ. علامات بعیدہ وہ علامتیں جو قیامت سے کافی دور ہیں یا دور تھیں، جو واقع ہو چکی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قیامت کی علامت قرار دیا ہے. بعثت والساعة كهاتين کہ مجھے قیامت سے قبل نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو بھی قیامت کی علامت قرار دیا ہے. اور کچھ علامات متوسطہ ہیں جو بیچ کے دور میں واقع ہوں گی، اور ان کے بعد جو قریبی علامات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا فتنہ ہے، یاجوج و ماجوج، اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یہ سب علامات قریبہ ہیں جو علامات متوسطہ کے بعد ظاہر ہوں گی. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 علامتیں بیان فرمائی ہیں
اور یہ روایت محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے علم کے اٹھائے جانے کی کیفیت ایک حدیث میں بیان کی ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ رب العزت علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے علماء کے سینے سے محو کر دے اور ان کے سینوں سے اس کو مٹا ڈالیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا۔ اور یہ دور بھی ایسا دور ہے کہ علماء جو راسخین ہیں وہ تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنا علم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تو یہ علامت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور دوسری علامت بتکثر الزلازل، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ ہر دوسرے چوتھے دن آپ زمین کے کسی بھی حصے پر زلزلے کی آمد کی خبر سنیں گے جو بہت سے لوگوں کی ہلاکتوں اور املاک کی تباہیوں پر منتج ہوگا۔ اور تیسری علامت یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، وقت قریب آ جائے گا۔ اس سے مراد وقت کی بے برکتی ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ابھی صبح نکلی اور شام ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو وقت کی برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور چوتھی علامت آپ نے بیان فرمائی وہ تظہر الفتن، اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے جن کی یلغار انسان کے دین پر بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ایسے مسائل، مفتیان جو بے دریغ فتوے دیں گے جن کا وجود امت کے لیے ایک فتنے سے کم نہیں ہے۔ یہ ایسے فتنے جن کی یلغار انسان کی عزت پر اور انسان کی املاک پر ہوگی، یا انسان کی صحت پر ہوگی۔ ایسی ایسی بیماریاں جو اس سے قبل سنی نہ گئی ہوں وہ ظاہر ہوں گی۔ ڈاکہ زنی ہوگی، چوری چکاری ہوگی، اور عزتوں کے لٹیرے کثرت سے پھر رہے ہوں گے۔ یہ فتنوں کا ظہور ہے جنہیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پانچویں علامت وہ یکثر الحرج، حرج بڑھ جائے گا۔ الحرج والقتل، حرج سے مراد قتل و غارت گری ہے۔ قاتل دندناتے پھریں گے اور قتل و غارت گری حد سے بڑھ جائے گی۔ یہ پانچ علامتیں ایک ہی حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور ہم ان پانچوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔
زلزلوں کی کثرت ایک علامت ہے، اور چند دن قبل کا ہولناک زلزلہ جس کا سب نے مشاہدہ کیا، جس کی شدت ایک ریکارڈ درجے کی تھی، اس سے قبل اتنا شدید زلزلہ کبھی نہیں آیا، مگر چونکہ اس کی گہرائی زمین میں زیادہ تھی، اس لیے سمجھ لو کہ موت ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آدھا پاکستان کھنڈر بن جاتا۔ اس سے قبل زلزلہ اس سے ہلکا تھا، جو 10 لاکھ افراد کی ہلاکت کا باعث بنا، اور یہ زلزلہ اس سے شدید تھا۔ اگر یہ اسی طریقے سے آتا تو بڑی تباہ کاری ہوتی، بڑی بربادیاں، ہلاکتیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس طرح ہمیں جھنجھوڑا ہے اور تنبیہ فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ میری امت کو کسی اجتماعی عذاب کی لپیٹ میں نہ لانا، اور اللہ نے یہ دعا قبول کر رکھی ہے، ورنہ یہ امت اپنے اعمال کی بنا پر ایک تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت بار بار جھنجھوڑتا ہے اور تنبیہ فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ موت ہمارے پاس سے گزر گئی۔ جو لوگ اس زلزلے میں ہلاک ہوئے وہ ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہیں۔ ہم یہ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ موت ہمارے بھی قریب ترین تھی، اللہ نے ایک اور موقع فراہم کر دیا کہ ہم رجوع کریں اور توبہ اور استغفار کریں۔ حکمت الہیہ یہی ہے کہ جو لوگ باقی بچتے ہیں وہ ہماری طرف لوٹ آئیں اور توبہ اور استغفار کے ذریعے ہماری طرف رجوع کر لیں۔ ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اگر یہ بداعمالیاں اسی طرح قائم رہیں اور جاری رہیں تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب دنیا اور آخرت میں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اسی طرح بربادی پھیل سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ آخر ایسی کون سی معصیتیں سرزد ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا۔ جب معصیت پھیل جائے اور ہر گھر میں داخل ہو جائے تو معصیت تو اللہ کی غیرت کو دلکارتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یغار، ان العبد یغار و ان اللہ یغار۔ بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی۔ بندہ غیرت میں آ کر قتل تک سے دریغ نہیں کرتا، تو اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ فرمایا وغیرت اللہ ان یأتی العبد بما حرم علیہ ربہ۔ اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ ایسا عمل کرے جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال کرے، کسی گناہ یا معصیت کا ارتکاب کرے، کسی امر حرام کو اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھے اور اس کا ارتکاب کر ڈالے،
تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارتا. لیکن ایسا گناہ، ایسی معصیت جو ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو، وہ کس قدر اللہ کی غیرت کو دلکارنے والی ہوگی. آج اگر غور کریں تو تقریباً 2 گناہ ایسے ہیں، 2 معصیتیں ایسی ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکی. ایک تصویر ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، اور نہیں تو یہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ کی شکل میں. فوٹو تو حرام ہے نا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لعن اللہ المصورین، اللہ کی لعنت مصورین پر. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہرون بخلق اللہ، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، بنواتے ہیں. انہیں شدید ترین عذاب ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی معصیت اور نافرمانی ہے. خالق کائنات کے ساتھ تشبہ ہے، کیونکہ مصور اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصور نہیں ہو سکتا. لیکن تصویریں کھینچنے والے اور کھنچوانے والے مصور بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ میں مصور تھا، میں نے تصویریں بنائی اور روح ڈالی اپنی تصویروں میں. احیوا ما خلقتم، جو تصویریں تم بنا کر آئے ہو ان میں تم روح ڈالو، روح پھونکو ان میں. بھلا وہ روح ڈال سکیں گے؟ روح پھونک سکیں گے؟ پھر کیسے جان چھوٹے گی؟ اور یہ ایک ایسی معصیت ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکی، ٹی وی کی شکل میں اور دیگر جو آلات ویڈیو ان کی شکل میں، کچھ نہیں تو موبائل کی شکل میں، اور کچھ نہیں تو یہ کرنسی نوٹوں کی شکل میں. باہر کیف یہ فتنہ ایک عمومیت اختیار کر چکا ہے اور ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے. اور دوسری معصیت سود یہ تو صراحتاً ہر گھر میں داخل ہو چکا، یا پھر بالواسطہ جو لوگ سود سے بچتے ہیں ان کے گھر بھی سود سے خالی نہیں ہے. ایسا ساز و سامان ضرور ہوگا جو ایسی کمپنیوں نے تیار کیا ہوگا جن کی اساس سود پر ہے، جن کا کاروبار سودی ہے اور جن کی معیشت اس حرام شے پر قائم ہے. بندہ خود تو اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن دوسروں کا تلفظ اس کے گھر میں داخل ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا سود کی گرد و غبار جو ہے ہر ناک میں داخل ہوگی، کسی ناک میں براہ راست اور کسی ناک میں بالواسطہ. تو یہ معصیت بھی ایک عموم اختیار کر چکی ہے. ایک ٹیلی ویژن کی معصیت، اور یہ بات یاد رکھو اللہ رب العزت کی جو تنبیہ ہے اور جو اس کا عذاب ہے، ایک گناہ کے ارتکاب پر وہ عمومیت سے نازل ہوتا ہے، اور وہ زنا ہے. زنا ہو یا مقدمات زنا ہو، انتہائی خطرناک جرم ہے. اور ٹیلی ویژن جو ہے اس میں بے حیائی کی چھاپ ہے. ایسے پروگرام کثرت سے موجود ہیں جو کہ بے حیائی پر قائم ہیں. حیا نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہ سارے امور مقدمات زنا میں سے ہیں. اللہ کی غیرت
اور اس کے عذاب کو للکارتے ہیں۔ اے ابن آدم، اے انسان، اب بھی اگر تو اپنی روش پر قائم ہے، اتنی زبردست تنبیہ دیکھنے کے بعد بھی، اتنا شدید زلزلہ ملاحظہ کرنے کے بعد بھی، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی تدبیروں سے بے خوف ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو اس سب جو کچھ ہم نے ملاحظہ اور مشاہدہ کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے دربار میں سچی اور خالص توبہ کر لو، لعلہم یرجعون۔ یہ ایک حکمت ہے، ہم دنیا کے عذاب چکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئیں کہ اب تو پلٹ آؤ، اب تو رجوع کر لو۔ یہ زلزلہ، اس کا مشاہدہ کر کے اب تو اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو اور استغفار کی طرف آ جاؤ۔ وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ تبھی تو اس قسم کے حوادث بندوں کو دکھاتا ہے۔ یہ پروردگار کی حکمت۔ بعض لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ اگر مومن تھے، صاحب عقیدہ تھے، عمل صالح کرنے والے تھے، تو اس آزمائش میں وہ گزر گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو صلہ دے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان امتی امت مرحومہ، کہ میری یہ امت مرحومہ ہے، رحم کی گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق۔ لیس لها عذاب فی الآخرہ، میری اس امت کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہے، قیامت میں عذاب نہیں ہے۔ یہ کون سی امت ہے؟ جو سچے عقیدے پر قائم ہو، عمل صالح پر قائم ہو، جن کا عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع پر ہو، سنت کے مطابق ہو، وہ کفر سے، شرک سے، بدعت سے، معصیتوں سے گریزاں ہوں، ہر وقت توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ انہیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، ان کا عذاب دنیا میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ الزلازل والفتن، زلزلوں کے ذریعے ہلاکت اور فتنے، مختلف فتنوں میں مبتلا ہونا، امراض ہیں، مالی فتنے، جانی فتنے، مختلف آفات اور بلیات کے فتنے۔ تو ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے، آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ دنیا کے عذاب کی ایک شکل زلزلوں میں ہلاک ہو جانا اور زلزلوں میں تباہی کا شکار ہو جانا۔ تو زلزلوں میں جو لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں، اگر وہ نیک اور صالح ہیں، تو ان کا انجام عند اللہ بہت ہی عمدہ جنت کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں تکلیف دے دی، اب وہ ہر تکلیف سے بچ گئے اور محفوظ ہو گئے۔ لیکن جو لوگ بد عقیدہ ہیں، شرکیات کا ارتکاب کرنے والے، یا بدعات کا ارتکاب کرنے والے، یا معصیتوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ بھی اس سلسلے میں تباہ اگر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ دوہرے عذاب کی ایک شکل ہے، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی، کیونکہ مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کسی قسم کی رحمت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ انجام امت مرحومہ کے لیے ہے، امت کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق، اور رحمت کے مستحق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے، اطاعت گزار اور وفا شعار ہیں۔ وہ لوگ رحمت کے مستحق نہیں ہیں جو شرک و بدعت کا ارتکاب کر کے
اللہ کی غیرت کو دلکارتے ہیں اور معصیتوں کا ارتکاب کر کے اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، تو یہ پروردگار کی حکمت ہے، اور پروردگار کی وہ امور جن کی اسرار کو وہی جانتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اسے ایک تنبیہ تصور کریں اپنے لیے کہ اللہ کا عذاب آیا اور ٹل گیا، ہمارے قریب سے گزر گیا، ورنہ ہم بھی آج من و مٹی تلے بیٹھے ہوتے۔ اس وقت میں گجرات میں تھا، جس عمارت میں تھے اس کو جھولتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور ایک بلند و بالا عمارت اگر گر جاتی تو کچھ باقی نہ بچتا۔ یہ ایک تنبیہ جو اللہ پاک نے فرما دی کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب تو آ جاؤ میری طرف اور خالص توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم، توبہ اور استغفار کر لو گے تو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا میں وہ کردار انجام دیتا ہے جس سے مرنے کے بعد کا معاملہ صاف اور آسان ہو جائے۔ وہ اپنے اوپر آخرت کا بوجھ نہیں رکھتا۔ آخرت کا بوجھ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں کوتاہی، نمازیں نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہے تو غفلت کے ساتھ، یا پڑھتا ہے تو خلاف سنت، وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، مال سے محبت کہ کون یہ 5-6 لاکھ روپے خرچ کرے، روزے نہیں رکھتا، یہ حقوق اللہ کی کوتاہی، وہ یہ آخرت کا وبال اس کے سر پہ قائم ہے۔ یا پھر حقوق العباد میں کوتاہی، کسی کا مال ہتھیا لیا، ادا ہی نہیں کرتا، ادا کرتے کہ سوچتا ہی نہیں، کسی کا کام کرنے کے لیے رشوت لے لی، یہ سب آخرت کا بوجھ اپنے سر پہ لاد رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشوت لینا فرض ہے، رشوت کے بغیر کام کرنا ناجائز ہے۔ یہ مفتی رشوت کے حلال ہونے کا فتویٰ دے۔ ایک انسان رشوت لے بڑی معصیت ہے، رشوت کو حلال سمجھے یہ کفر۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حرام کو حلال سمجھ لینا کفر۔ یہ آخرت کے بوجھ ہیں، بندوں کے مال کے تعلق سے ان کے حق پر ڈاکہ ہے۔ یہ ایک شخص غیبتیں کرتا ہے، نمیمے اور چغلیاں کرتا ہے، بہتان ترادیاں کرتا ہے، حقوق العباد کے تعلق سے یہ آخرت کا بوجھ اپنے سر پہ لاد رہا ہے۔ ایک خالص مومن کی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آخرت کے معاملے کو صاف رکھتا ہے، جو کچھ ہو چکا اس پر توبہ کرتا ہے، جن بندوں کی حق تلفی کی ہے ان سے اپنا دامن بری کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے۔ موت تو اچانک آ سکتی ہے، زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یا بندہ کسی متعدی مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا کراچی تو کئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، ایسے ایسے امراض ہیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے موت کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم پر یہ وقت آئے تو آخرت کا معاملہ پاک صاف ہو چکا ہو، کیونکہ یہ زلزلے تو کچھ بھی نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک قیامت کا زلزلہ ہے، قیامت کی ہولناکیاں، وہ شیء عظیم ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ تو دنیا کے زلزلے ہیں جو کائنات کے نظام کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں، لیکن ایک زلزلہ اور بھی آنے والا ہے جو قیامت کا زلزلہ ہے۔ سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔
یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، یہ پہاڑ جو ہیں اللہ ان کو ذرے بنا کر اٹھا لے گا، زمین کے سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور یہ زمین جو ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ایک دانہ بھی گھاس کا نہ ہوگا، چٹیل میدان ہوگی۔ یہ اخروی زلزلہ ہے۔ زلزلہ کیا ہے؟ زمین کے اندر کی ایسی حرکتیں، زمین کے نیچے سے ایسا تغیر جو رونما ہو اور وہ زمین کے اوپر فساد برپا کر دے۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں اور بڑی تباہی پھیلا دیتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے زلزلے کی شدت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو پکارے گا کہ اے آدم، آدم کہیں کہ لبیک ربی وسعدیک والخیر کلہ بیدیک، میرے رب لبیک، حاضر ہوں اور حاضری کی سعادت چاہتا ہوں، اس اعتراف کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ابعث بعث النار، آدم ذرا جہنم کا لشکر نکالو، تمہاری ساری اولاد جمع ہے، میدان محشر میں سارے اولین و آخرین ہیں، ذرا جہنم کا گروہ نکالو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے وما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے، جہنم کا لشکر کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا گروہ ہے اور صرف ایک جنتی ہے۔ یہ پورا میدان محشر آپ کی ذریت سے بھرا ہوا ہے۔ جہنم کے گروہ تیار کرو اور ان کو جہنم کی طرف روانہ کرو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رب جہنم کا گروہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ یہ ہے قیامت کی ہولناکی جس کی اللہ کے پیغمبر نے نشاندہی فرمائی۔ قیامت کا وہ زلزلہ جو لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا کہ کون بچے گا، کس کو نجات ملے گی، جہاں یہ تناسب ہو کہ 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی۔ یہ وہ زلزلہ ہے، وہ عذاب شدید ہے جس کی کون تاب لا پائے گا اور کون وہاں پر استقرار جو ہے وہ اختیار کر سکے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، داعی کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ داعی اسرافیل علیہ السلام، اللہ کے وہ فرشتے جو سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے کے بعد یہ نفخہ ثانیہ دوسرا سور پھونکیں گے، جب تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، قبروں کے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اللہ کے امر سے، اور سور پھونکنے کے بعد کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ اسرافیل فوراً لوگوں کو پکاریں گے کہ لوگوں چلو میرے پیچھے، یتبعون الداعی، اب یہ سارے لوگ مجبور ہوں گے اس داعی کے پیچھے چلنے پہ۔ اسرافیل علیہ السلام عرض محشر کی طرف جائیں گے اور ساری کائنات کے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے۔ لا عوج لہ، کوئی دائیں بائیں نہیں بھاگ سکے گا، کوئی کہیں غائب نہیں ہو سکے گا، سب اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ اور وہ غائب کیسے ہو؟ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، ایک سائق اور ایک شہید۔ سائق اس کو ہانکے گا محشر کی سرزمین کی طرف، اور شہید فرشتہ اس کے کرتوتوں کی گواہی دے گا کہ جس شخص پر میری ڈیوٹی ہے
اس کے یہ اعمال تھے، یہ اعمال تھے، دنیا سنے گی، کیسے وہ دائیں بائیں بھاگ سکے گا؟ پھر سرزمین محشر بالکل ہموار اور برابر ہوگی، نہ تو کوئی ٹیلا اور پہاڑ ہوگا کہ اس کی آڑ میں کوئی چھپ سکے، اور نہ کوئی گڑھا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی داخل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پر یہ زلزلہ آئے گا، یہ دنیا کا زلزلہ نہیں ہے، دنیا کے زلزلے بھی تباہی پھیلا دیتے ہیں، مگر یہ زلزلہ سب سے ہولناک ہوگا۔ دنیا کے زلزلوں کو دیکھ کر تمہاری توجہ آخرت کے زلزلے کی طرف مبذول ہونی چاہیے۔ واخرجت الارض اثقالها، جو یہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ یہ اثقال سے مراد دو چیزیں، ایک قبروں کے مردے جو زمین کے اندر دفن ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب قیامت قائم ہوگی ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور بعض آثار کے مطابق اپنے خزانے اگل دے گی، چاندی اور سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور انسان یہ ڈھیر دیکھے گا، اب کھڑا ہو کر پچھتائے گا کہ ان چاندی اور سونوں کی خاطر، اس دنیا کی ثروت کی خاطر میں نے چوری کی اور ڈاکے ڈالے، اس دنیا کی ثروت کی خاطر میں نے رشتے توڑے، اس دنیا کی ثروت کی خاطر میں نے گناہ اور معصیتیں مول لی، اب یہ خزانے بکھرے ہوئے ہیں، اے انسان جمع کر لے، جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ ان خزانوں کی طرف کوئی توجہ نہ ہوگی، قیامت کی ہولناکی اس کے پیش نظر ہوگی، کفے افسوس ملے گا کہ اس دنیا کے مال کی خاطر میں کیا کیا حرکتیں کرتا رہا اور کیا کیا نافرمانیاں کرتا رہا، اب مال کی طرف کوئی توجہ نہیں، یہ زمین کی ثروتیں باہر آ جائیں گی اور انسان کی کوئی توجہ اس مال و دولت کی طرف نہ ہوگی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ارے اس زمین کو کیا ہو گیا، زمین کے پہاڑ کہاں گئے، زمین کے باغات کہاں گئے، زمین کے درخت کہاں گئے، زمین کی وادیاں کہاں گئیں، زمین کے گڑھے کہاں گئے، سمندر اور نہریں کہاں گئیں، کچھ نہ ہوگا، زمین ہموار ہوگی، میری کوٹھیاں کہاں گئیں، میرے بنگلے کہاں گئے، سب کا سب تباہ و برباد ہو چکا ہوگا، کیونکہ ایسا ہولناک زلزلہ اللہ کے امر سے آئے گا، کوئی چیز باقی نہ بچے گی۔ یہ قیامت کا وقوع ہے جو ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ہوگا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ۔ غضب کیوں؟ اس غصے کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک بھی صاحب توحید ہو، جب تک ایک موحد انسان زندہ ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اس موحد سے اتنی محبت کہ اس موحد کی خاطر سورج میں طلوع ہو رہا اور غروب ہو رہا، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، اور زمین کی کھیتی باڑیاں اور نہریں اور سمندر، ہر چیز رواں دواں ہے ایک بندے کی خاطر۔ جب وہ بھی قبض ہو جائے گا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا، ہر طرف مشرک ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، اللہ کے باغی اور طاغی ہوں گے، اللہ کے غضب کو دلکارنے والے، تو اللہ کا امر آ جائے گا سور پھونک دو، سور بلا تاخیر پھونکا جائے گا، اور قیامت اس زلزلے کی صورت میں رونما ہوگی۔ تو پھر ان دنیا کے زلزلوں کو دیکھ کر ہماری توجہ آخرت کے زلزلے کی طرف مبذول ہونی چاہیے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ شیء عظیم ہے۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہو گے تو اس دن کی دہشت سے کیسے بچو گے؟ جس دن کی دہشت کو دیکھ کر
دودھ پیتا بچہ بھی مارے غم کے بوڑھا ہو جائے گا، حالانکہ بچے کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، مگر اس پر بھی یہ ہولناکی ایک چھاپ بن جائے گی، اور اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ معصوم جان بھی بوڑھی ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ بخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی، کسی کی آواز نہیں نکلے گی۔ یہ عرض محشر کا تصور ہے، وہ نقشہ جو اللہ نے پیش کیا، فلا تسمع الا ہمسا، آپ صرف ہمس تک کی آواز کو سنیں گے، صرف ان لوگوں کی آواز سنیں گے جن کو اللہ ندا کرے گا کہ آؤ حساب کے لیے، اے فلاں ابن فلاں آؤ اپنا حساب دینے کے لیے۔ اب وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، حساب دے کر جانے والوں کی قدموں کی آہٹ، حساب دینے کے لیے آنے والوں کی قدموں کی آہٹ۔ یہ ہمس کا ایک معنی ہے کہ سوائے ہمس کے آپ کوئی آواز نہ سنیں گے، یہ ساری آوازیں بالکل خاموش ہو جائیں گی۔ کس کے لیے؟ للرحمن، رحمان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سمجھ لو اللہ کے بندو، دنیا میں جن جن کو تم پکارتے ہو، لات و منات و عزا کے لیے نہیں، کسی جن اور پیر و پیغمبر کے لیے نہیں، کسی حجر اور شجر کے لیے نہیں، ساری آوازیں پست ہوں گی رحمان کے لیے۔ اسی مقام کو پڑھ کر توحید کی طرف آ جاؤ کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، خالق اور رازق ہے، اسی کو حساب دینا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ اسی ہولناک منظر کو دیکھ کر عقیدہ توحید کی طرف آ جاؤ۔ یہ آوازیں کسی پیر و پیغمبر کے لیے پست نہیں ہوں گی، ارے پیر و پیغمبر بھی اسی فہرست میں کھڑے ہوں گے جہاں پر عام لوگ کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی فرق نہ ہوگا، فرق اور مراتب ظاہر ہوں گے حساب و کتاب کے بعد۔ تو اسی منظر کو دیکھ کر کہ رحمان کے لیے ساری آوازیں پست ہوں گی، ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا نصب العین ہونا چاہیے کہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف رحمان کے لیے۔ ہم جن جن کو پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کا جو ہے وہ کوئی وہاں راج نہ ہوگا، نہ کسی کا خوف ہوگا، اور نہ کسی کے لیے آوازیں پست ہوں گی، صرف رحمان کے لیے ہوں گی۔ تو یہ اخروی زلزلوں کی ایک تصویر ہے جو کتاب و سنت نے پیش کی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، اپنی خبریں بیان کر دے گی، کیونکہ انسان پوری عمر اس زمین کے پشت پر گزارتا ہے، اور یہ زمین جو ہے اس کے ایک ایک عمل کی رازدان ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب زبانوں پر مہر لگا دے گا تو زمین کو آرڈر جاری کرے گا کہ تو بول، اس انسان کے راز اگل دے، تو اس کی امین ہے، تیرے سینے میں اس انسان کے سارے راز ہیں، تجھ پہ کھڑے ہو کر یہ کیا کرتا رہا، کہاں جاتا رہا، کیا کھاتا اور پیتا رہا، کن اعمال کا ارتکاب کرتا رہا، خواہ وہ نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں۔ پھر یہ زمین بھی راز اگل دے گی، ایک ایک خبر بیان کر دے گی۔ پورے میدان محشر میں، محشر کے تمام اولین و آخرین اس بیان کو سنیں گے، سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ اخروی زلزلہ ہے جس کے بعد کے آثار کتاب و سنت نے بیان کیے۔ دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کیا لوگو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے، اور وہاں بچاؤ جو ہے وہ تقوی کی صورت میں ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ آج تیار کر لو۔ اس طویل سفر کا ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ آخرت کا زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ مال و متاع نہیں ہے، مال و منال نہیں ہے، یہ دنیا کے عہدے نہیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تم سچ اور جھوٹ کے قلابے ملاتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، بے تحاشا مال خرچ کرتے ہو۔ الیکشن سر پہ ہیں، بلدیاتی انتخابات، اور آپ دیکھیں ان امیدواروں کو ایک چھوٹی سی سیٹ کے حصول کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کس قدر انحرافات اور کس قدر معصیتوں کا ارتکاب۔
زمین سے آسمان تک جھوٹ کے قلابے ملانا، اللہ اکبر، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز زادرہ نہیں، زادرہ صرف تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اعمال صالحہ ہے اور توحید خالص۔ تو اس ہلکے عذاب کو دیکھ کر اس آخرت کے عذاب کا سوچو، اس ہلکے زلزلے کو دیکھ کر اخروی زلزلے کا سوچو، اور سوچنے کا صرف یہی معنی ہے کہ سابقہ زندگی سے توبہ اور استغفار کر لو، رجوع کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ اور مستعد ہو جاؤ، توحید خالص کو اپنا لو اور تقوی ہمارا آزاد راہ بن جائے۔ وہی دنیا اور آخرت کا محافظ ہے، اور وہی انشاءاللہ اللہ کے امر سے نجات دہندہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہمیں خالص رجوع اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ اور تقوی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے۔ اللہ رب العزت ایک ایک عمل میں اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دے، شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے لبریز فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔